ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ارشاد ربانی ہے، اور بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف، اور انہوں نے کیا کہا؟ بے شک میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں کہ تم نہیں عبادت کرو مگر اللہ کی. بے شک میں تمہیں دردناک عذاب والے دن سے ڈراتا ہوں، یا بے شک میں ڈر محسوس کرتا ہوں دردناک عذاب والے دن سے. تو کہا سرداروں نے، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا اس کی قوم میں سے، ہم تو نہیں دیکھ رہے مگر اپنے جیسا انسان، اور ہم آپ کو نہیں دیکھتے کہ جو آپ کی اتباع کر رہے ہوں مگر نیچ قوم کے لوگ، ستی رائے والے، موٹے عقل والے. اور ہمیں نہیں معلوم ہو رہا کہ نہیں دیکھتے ہم اپنے اوپر آپ کی کوئی فضیلت، بلکہ ہم آپ کو جھوٹوں میں شمار کرتے ہیں. نعوذ باللہ. انہوں نے کہا میری قوم، تم دیکھتے ہو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اللہ نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کی یعنی نبوت، اور وہ جو تم پر مخفی کر دی گئی، کیا ہم تمہیں اس پر مجبور کر سکتے ہیں اور تم اس کو ناپسند کرتے ہو؟ اور اے میری قوم، میں تم سے اس دعوت پر کوئی مال کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے، اور میں نہیں ہوں ہانکنے والا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اپنے آپ سے دور بھگانے والا نہیں ہوں. بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. ہاں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک جاہل قوم ہو. اور اے میری قوم، کون میری مدد کرے گا اللہ کی طرف سے اگر میں ان کو دھتکار دوں؟ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور میں نے تمہیں کبھی نہیں کہا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور میں نہیں جانتا غیب، اور میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں، اور میں نے نہیں کہا تمہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو تمہاری نظروں میں حقیر ہیں کہ اللہ ان کو کبھی بھلائی نہیں دے گا. اللہ جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے جو کچھ ان کے نفسوں میں ہے. اگر میں ایسا کہہ دوں تو بے شک اس وقت میں ناانصاف لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا. انہوں نے کہا اے نوح قد جادلتنا، بے شک تو نے جھگڑا کر لیا ہم سے اور بہت جھگڑا کیا، تو اب جس چیز کا تم ہمیں وعدہ کرتے ہو لے آؤ اگر تم سچے ہو، یعنی عذاب. تو انہوں نے کہا بے شک اللہ اس کو لے آئے گا تمہارے پاس اگر اس نے چاہا، اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. اور تمہیں میری نصیحت نفع نہیں دے گی اگر میں ارادہ کروں تمہیں نصیحت دوں. اگر اللہ ارادہ کرے تمہیں گمراہ کرنے کا تو وہی تو تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے. کیا وہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا اس قرآن کو؟ فرما دیجیے اگر میں اس کو گھڑتا تو اس کا جرم میرے اوپر ہے اور میں اس سے بری ہوں جو تم جرم کرتے ہو. یہ آیت نمبر 35 تک یہ پورے رکوع کی تلاوت، رکوع کا ترجمہ آپ نے سنا، تھوڑی سی تلاوت اور یہ
اس کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے۔ نوح علیہ السلام کو ثانی آدم کہا جاتا ہے، دوسرے آدم، اس لیے کہ آدم علیہ السلام سے جو خلائق مخلوقات انسانیہ پھیلی وہ طوفان نوح میں غرق ہو گئے تھے۔ اب نئے سرے سے جو مخلوق انسانوں میں پھیلی وہ نوح علیہ السلام کی نسل سے آئی، تو نوح علیہ السلام کو ثانی آدم کہا جاتا ہے، دوسرا آدم۔ نوح علیہ السلام کی لمبی عمر تھی، اللہ کے پیغمبر نے 950 سال تو دین کی دعوت کی، عمر اس سے زیادہ تھی، 950 سال اللہ کی توحید کو پیش کیا، اللہ کے پیغام کو پیش کیا انہوں نے۔ اب قوم کی طرف جب نوح علیہ السلام نے دعوت دی، جس طرح آپ نے ترجمہ سنا کہ اے میری برادری اللہ کا پیغمبر ہوں، تمہیں گناہ سے، کفر سے ڈراتا ہوں، جہنم سے ڈراتا ہوں، اور میری دعوت کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے بغیر کسی کی پوجا نہیں کرنی۔ یہ وہ دعوت ہے جو تمام پیغمبروں میں مشترک ہے، جس طرح کلمہ کا پہلا جز ہر پیغمبر کا ہوتا تھا، لا الہ الا اللہ، اب دوسرا جز بدلتا چلا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل۔ اب پہلا جز لا الہ الا اللہ جس میں اللہ کی توحید تھی، وہ سب کا مشترکہ سبق ہے۔ یہاں پر بھی اللہ کے پیغمبر نے اپنی برادری سے کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ پھر اگر تم اس سے منکر ہو جاؤ گے، اس زمانہ میں نوح علیہ السلام کے زمانہ میں خصوصاً چند بت ایسے تھے جن کی عبادت لوگ کرتے تھے، وہ کیا تھے؟ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان کی پوجا چھوڑ دو، یہ پتھر کی مورتیاں ہیں۔ اب قوم کے سرداروں نے اللہ کے پیغمبر کی تردید کی اور توہین و تکثیر والے جملے کہے۔ ہمیشہ اسی طرح ہوا، سابقہ امتوں کے اندر بھی غریبوں نے اللہ کے دین کو اپنایا اور امراء اور سرداروں نے ہمیشہ اس کی، اشرافیہ نے ہمیشہ تردید کی۔ تو قال الملا، سرداروں نے کہا، اعتراض کیے پیغمبر کی اس دعوت پر۔ غربا لوگ اللہ کے دین کی طرف ہمیشہ آتے ہیں، اسی لیے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین غربا میں آیا اور دین انہی سے اٹھے گا۔ انہوں نے اعتراض کیے نوح علیہ السلام پر، دعوت کا انکار کر دیا۔ ان میں سے اعتراض کیا؟ پہلا اعتراض یہ تھا کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم آپ کو اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں، تو کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ ان کے نظریے میں یہ تھا کہ رسول بشر نہیں ہو سکتا۔ آج کل بھی ہم محبت میں آ کر کہتے ہیں کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے یہی کہا ما نراک الا بشرا مثلنا، تو ہماری طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، بازار جاتا ہے، تو انسان ہے، فلانے کا بیٹا ہے، فلانی اولاد ہے آپ کی، تو کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ ما نراک الا بشرا مثلنا، تو ہماری طرح کا انسان ہے، انسان رسول نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ رسول کی تعریف ہی یہی ہے، شرح العقائد النسفی میں، الرسول ہوا انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام، رسول اللہ کا وہ نمائندہ ہوتا ہے، اللہ اس کو احکام دے کر بھیجتے ہیں کہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب مختلف جگہوں پر دیا۔ وہ کیا جواب تھا ان میں سے؟ لو کان فی الارض ملائکہ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تم کہتے ہو کہ جی فرشتہ ہونا چاہیے، تو فرمایا فرشتہ یا انسانی شکل میں آتا یا اپنی شکل میں آتا۔ انسانی شکل میں آتا تو پھر وہی سوال تھا کہ یہ تو انسان ہے، اپنی شکل میں آتا تو لوگ ڈرتے، اس کی بات یہ نہ سمجھتے، جھجک محسوس کرتے، اور پھر سوال اٹھاتے کہ یہ کھانے سے پاک، فرشتہ کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے۔ وہ اگلے کہتے یار اس کو کیا ساری ضرورتی لگے ہوئے ہوں ہماری طرح، تو اس کو پتہ چلے بیوی بچوں کے کیا تقاضے ہیں، روزی کمانے کے کیا ہے، بھوک کیا ہے، نیند کیا ہے، اس کو تو یہ چیزیں لگی ہوئی نہیں۔ جس طرح ہم آج کل کہہ دیں کہ ایک خسرا کہے کہ جی میں قسم اٹھاتا ہوں سر پر قرآن رکھ کر میں نے ساری زندگی میں زنا نہیں کیا۔ بھی آپ کے پاس تو قوت صلاحیت قوت ہے ہی نہیں اس کی، تیرا کیا کمال ہے؟ کمال تو اس شخص کا ہے کہ زنا پر پوری قدرت ہو اور پھر کہے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ نے اسے روکا ہوا ہے۔ تو فرشتے کے پاس یہ
یہ جو ضروریات اور حوائج بشریہ ہیں، انسانی تقاضے، وہ تو ہیں ہی نہیں ان کے پاس. وہ پھر کہتے جی ہم نہیں مانتے آپ کو. اللہ تعالیٰ نے پھر ایک فرمایا لو کان فی الارض ملائکہ، ہاں زمین میں اگر فرشتے برستے ہوتے تو ہم پھر فرشتہ بھیجتے. زمین میں انسان برستے ہیں، انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسان چاہیے. تو ایک سوال ان کا کہ جناب یہ آپ تو ہماری طرح انسان ہیں، ہم کیسے مانیں؟ اللہ نے اس کا جواب دے دیا. اور دوسری بات ان کی یہ تھی، دوسرا اعتراض کہ جناب آپ کی نبوت کو ہم مانتے تو کچھ شرفاء لوگ بڑے معززین آپ کو مانتے ہوتے تو ہم مانتے. اب اس سوال پر اس اعتراض کے دو جز ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کو ماننے والے ستی رائے والے لوگ ہیں، اراذلنا، نیچ قوم کے لوگ ہیں، کمی کماؤں. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ اس لیے بھی ہم نہیں مانتے کہ اس صف میں جہاں ایک غریب غربا بھی کھڑے ہوں، ہم امیر لوگ بھی آ کر کھڑے ہو جائیں، یہ ہماری شان کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا رسول مکرم حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے. وہ یہ ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو نا جی کمزور قسم کے لوگ، نیچ قوم کے لوگ، اللہ نے جس کے سینے میں دین کی سمجھ عطا کر دی ہے وہ نیچ نہیں، وہی اعلیٰ ہے. حدیث ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. اب ابو جہل علاقے کا سردار، ابو لہب قوم کا سردار، عتبہ شیبہ بڑے بڑے قبیلوں کے چیف، اس کے باوجود ایک ایتھوپیا اور حبشہ کا رہنے والا بلال، اللہ نے اس کو اتنا اونچا مقام عطا کر دیا. حضور نے فرمایا جب میں عرش پر معراج پر گیا تو سمعت قرع نعال، جوتے کے کھسکساہٹ کی آواز میں نے سنی. میں نے پوچھا جبریل سے یہ کیا آسمانوں پر آواز آ رہی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام حبشی بلال تہجد کے ٹائم وضو کر کے مسجد کی طرف جا رہا ہے، اس کی جوتوں کی آواز اللہ نے عرشوں پر سنا دی. اور جب آتے تھے حضرت عمر جیسے لوگ کہا کرتے تھے جا سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال آ گئے، ہمارے سردار بلال آ گئے. تو دین کی سمجھ والوں کو تم کہتے ہو یہ کمین نیچ قوم لوگ ہیں، اراذلنا، ہم میں سے کمی کماؤں قسم کے لوگ ہیں. ہرگز نہیں، یہ تو بڑے اونچے لیول کے لوگ ہیں جن کو دین کی سمجھ اللہ نے عطا کر دی ہے. دیکھیے حق جو حضور نے فرمایا نچلے طبقے کے لوگ یہ دین کے حق ہونے کی علامات ہے، دین قبول کریں گے. جس وقت صحابہ کرام ہجرت کر کے گئے، حضرت جعفر طیار بھی حبشہ کی طرف، اس وقت ہرقل روم کے بادشاہ نے کہا کہ لاؤ اس کو. ہرقل کے سامنے لائے گئے حبشہ کے بادشاہ کی طرف. تو انہوں نے سب سے پہلے سوال کیا کہ جی تم کہتے ہو یہ بے دین ہے، بتاؤ انہوں نے نبی جو ان کے اندر جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کو ماننے والے کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا جی غریب غربا کے لوگ. فرمایا سب کا کتابوں میں یہی ہے کہ وہ پیغمبر سچا ہوگا جس کے ماننے والے عام قسم کے لوگ ہوں. یہ تو سچائی کی علامت ہے. اراذلنا بادی الرأی، تم کہتے ہو یہ نیچ قسم کے لوگ ہیں. نہیں، اگر کتے ریچھ لڑائیں، اگر رنڈی بازی کریں، اگر شراب و کباب کی محفل میں بے شک وہ اعلیٰ قسم کی قوم شمار ہوتی ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. ایک کمار، ایک موچی، ایک عام پیشہ جس کو شمار کیا جاتا ہے، پہلے تو کوئی پیشہ عام ہے ہی نہیں. اللہ کے نبی نے جوتے گانٹھے، اللہ کے نبی نے عام دودھ خود چویا ہے بکریوں کا، اللہ کے نبی نے خود چرواہے بنے بکریاں چرائی ہیں. اور ارباب علم و کمال اور پیشہ رزق کے حلال بڑے بڑے صاحب کمال لوگوں نے حلال پیشے اختیار کیے ہیں. اور اگر تم کہو بھی صحیح تو کیا وہ لوگ جو حرام کاری اور حرام خوری میں مبتلا ہیں اور اپنے آپ کو اونچی قوم کہلاتے ہیں وہ بہتر، یا جو خون پسینے کی کمائی کھا کر اللہ کے تابع دار بندے ہیں یہ بہتر ہے؟ ہرگز نہیں ایسا تمہارا. تم کہو کہ جی وہ نیچ قوم کے لوگ، اراذلنا، کمین قسم کے لوگ، بادی الرأی، موٹے عقل والے. اللہ کریم کا جس کو خدا رسول دین سمجھ آ گیا وہ موٹے عقل والے کیسے ہیں؟ اگر آپ کئی من لوہا ہواؤں میں اڑا دیں، اعلیٰ قسم کے سائنسدان بن جائیں، ایڈوانس ٹیکنالوجی میں مہارت تامہ حاصل کر لیں، اللہ سمجھ نہیں آیا، قرآن سمجھ نہیں آیا، رسول سمجھ نہیں آیا، پرلے درجے کا یہ بے وقوف ہے. اور ایک وہ گڈریا چرواہا جو بکریاں چرا رہا ہے اللہ کو مانتا ہے، یہ اعلیٰ درجے کا ذہین ہے، یہ اعلیٰ درجے کا زیرک زمان ہے.
تم اس کو کمین کہتے ہو، رزیل کمینہ، رازلنا، اور بلکہ رزیل بمعنی کمینہ، حالانکہ اس کی تعریف ہی کچھ اور ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کمینہ کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کمینہ وہ ہے جو بادشاہوں کی اور افسروں کی خوشامد کرے، وہ کمینہ ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا رزیل کون ہوتا ہے، کمینہ کون ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی رازلنا بادی الرائے، ہم ان کی مانے جو آپ کی اتباع کرنے والے رزیل نیچ قوم کے لوگ ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے، جنہیں ساری زندگی حضور کے مصلی پر مدینہ منورہ میں شیخ الحدیث بنے رہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ، ان سے پوچھا گیا رزیل یا کمینہ کسے کہتے ہیں نیچ کو؟ آپ نے فرمایا کمینہ وہ ہے جو حضور کے صحابہ کو گالی دے، ان کو برا سمجھے، وہ کمینہ ہے، رزیل ترین ہے وہ، اس لیے کہ وہ حضور کی نبوت کے عینی گواہ ہیں اور انہی کے صدقے دین پھیلا ہے پوری دنیا میں، راوی ہیں دین کے۔ جو صحابہ کو برا بلا کہے، ان کو حقیر سمجھے، فرمایا وہ کمینہ ہے، وہ رزیل ہے۔ تو تم کیسے رزیل رزیل تو یہ ہیں، کمینے تو یہ ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے جواب دیا جی سنو، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا کی، اس نے مجھے رحمت عطا کی، تم نہیں مانتے میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا۔ تم کہو کہ جی اس نے نبوت کا دعویٰ کیوں کیا؟ شاید بڑا بننا چاہتا ہے، مال، لا اسألکم علیہ مالا، مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں، میرا اجر اللہ پر ہے۔ اب اگلا سوال کہ غریبوں کو ہٹاؤ، پھر ہم صف میں کھڑے ہوں گے، ما انا بطارد الذین آمنوا، میں کبھی ان کو نہیں دھتکاروں گا، اس لیے کہ اللہ کے حضور وہ بھی ملیں گے، میں بھی۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ سوال کر لیں کہ غریبوں کو کیوں ہٹایا تھا؟ ان طردتہم، اگر میں ان کو ہٹا دوں، اللہ میری پکڑ کر لے، میں ینصرونی، میری مدد کون کرے گا؟ میں ان کو نہیں ہٹا سکتا۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک مرتبہ قریش کے بڑے بڑے سردار آئے ہوئے تھے دین سمجھنے کے لیے۔ اللہ کے پیغمبر کو کوئی یہ نہیں تھی کہ جی بڑے لوگ آئیں میرے تعلقات بن جائیں گے، نبی کو یہ خواہش نہیں ہوتی۔ اس نیت سے ان کو آپ نے فوقیت دی کہ یہ دین کے قوم کے وڈیرے ہیں، اگر ان کو دین کی سمجھ آ گئی تو دین پھیلے گا آگے۔ اور اسی دوران حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابین صحابی لاٹھی ٹیکتے ہوئے آئے، کوئی بات پوچھنی تھی، مسئلہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار تم بیٹھ جاؤ، پہلے ان سے میری بات کرنے دو، تم نے تو عام جزئی مسئلہ پوچھنا ہوگا اور وہاں انہوں نے اصول دین کی بات کرنی ہے، شاید وہ مسلمان ہو جائے، اب تو مسلمان ہے، بات میں سمجھا دوں گا، بیٹھ جاؤ۔ اب یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی، سورت عبس اتری، عبسا وتولا ان جاءہ الاعمی، میرے پیغمبر نے تیوڑی چڑھا لی، چی بجبی ہو گئے، شکن پڑ گئے پیشانی میں، اور ایک نابینے کو دور کر دیا۔ وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو کیا معلوم کہ دین کا تزکیہ کس کے دل میں ہے، کس کو دین کی سمجھ آئے گی؟ آپ نے ان کی خاطر ان کو ہٹا دیا۔ یہ پوری صورت نازل ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی اترنے کے بعد اٹھے، عبداللہ بن ام مکتوم نابین صحابی کو سینے سے لگایا اور یہ الفاظ فرمائے مرحبا لمن عاتبنی فیہ ربی، تیرے کیا کہنے، واہ واہ اے ابن ام مکتوم نابین صحابی، تیری وجہ سے اوپر سے ڈانٹ آ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہی نہیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے نبی خبردار ان کو نہ ہٹانا جن کے سینے میں ایمان ہے، رات دن اللہ کے سامنے عاجزی کرتے رہتے ہیں۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا تم سمجھتے ہو کہ شاید نبی وہ سچا ہوتا ہے جس کے پاس خزانے ہوں اور جو کہے میں فرشتہ ہوں، ما فوق الفطرت چیزیں ہوں۔ فرمایا میں نے کبھی تمہیں نہیں کہا میرے پاس خزانے ہیں، میں غیب جانتا ہوں، میں فرشتہ ہوں۔ اور یا یہ تم کہو کہ تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، میں بھی وہی بولوں جو تم بولتے ہو، جو تمہاری نظروں میں حقیر ہیں، تزدری اعینکم، کہ غریب غربا گندے ہیں، میں کبھی ایسا نہیں کہوں گا۔ اب وہ کہنے لگے اے نوح، بڑا جھگڑا کیا، بڑے مناظرے کیے تو نے، عذاب آیا، عذاب فاتنا بما تعدنا، جو عذاب بھی آتا لے ہمارے پاس۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم بتا دو جب عذاب آئے گا تو پھر پتہ چل جائے گا یہ میرا رب عطا کرتا ہے۔ اور فرمایا میرا کام نصیحت کرنا ہے، میری نصیحت بھی تب فائدہ دے گی کہ جب اللہ تمہیں توفیق دے گا ایمان کی۔ اللہ ان یغویکم ربکم، اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہے تو میری نصیحت بھی تمہیں کام نہیں آئے گی۔ اب آخر میں بتایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کا 950 سال ٹکرا رہا، 40 42 80 82 مسلمان ہوئے۔ آپ کو یہ لوگ بھی کہتے ہیں مشرکین مکہ
کہ قرآن اپنی طرف سے بناتے ہو. ان کو ایک مختصر جواب دو کہ اگر تم نہیں مانتے, تمہیں کہا گیا تم لاؤ اس جیسا قرآن, اگر یہ بھی نہیں, علی اجرامی, یار اگر میں لاتا بھی ہوں تو اس کا جرم میرے اوپر ہے, نہ بری مما تجرمون, تمہارے جرم تمہارے پاس ہے. اللہ پاک حق قبول کرنے کے ساتھ ساتھ خاتمہ حق پر عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو. اللہم انا نستغفرک.